جب رب کی رضا بننے کے مقصود ہوتی ہے تو پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ہمارے یہاں معاشرہ اس نہج اور اس طریقے پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رب چاہے ناراض ہو جائے، دنیا کو راضی کرنے کے ہم چکر میں ہمارا کوئی رشتے دار، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی برادری کا بندہ ہم سے ناراض ہو، بھلے اس کی ناراضگی کے لیے ہمیں کوئی غیر شریف غیر مناسب کام نہ کرنا پڑے۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ جس وقت جس حساب میں ہم اب ہیں، اس حساب سے اللہ معاف کرے جو تباہی ہے، جو ہلاکت ہے، وہ بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی فاصلہ ہماری تباہی اور ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جو معاملات ہیں، ایک ہوتا ہے عبادت بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی نے ایک نماز پڑھی، کسی نے دن میں 7 نمازیں پڑھ دی، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کی ایک پڑھنے سے بھی دوسرے کو نقصان نہیں ہے، اور کسی کی 7 پڑھنے سے بھی دوسرے کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، عبادات کی بات کرنا۔ اصل میں معاملہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے؟ جب معاملات بندے کے ٹھیک نہ ہو۔ جب بندے کے معاملات ٹھیک نہ ہو وہاں پہ معاملہ خراب ہوتا ہے، اور پھر ایک بندے کا واسطہ نہیں ہوتا، معاملات میں بہت سارے بندوں کا لگا ہوتا ہے، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ معاملات میں آگے پھر کیا چیز ہے؟ دوسروں کے ساتھ برتاؤ، رشتے داروں کے ساتھ برتاؤ، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، لین دین کے سارے طریقے، تجارت کے سارے اصول، یہ معاملات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرعی طور پہ پابند صوم و صلاۃ ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن کاروبار دنیا میں جب ہو جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، دکان پہ ڈنڈی مار دیتا ہے، تجارت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، ناجائز ذخیرہ توڑی اور منافع خوری لیتا ہے، ملاوٹ کا کام کرتا ہے، رشوت سے ہاتھ نہیں موڑتا، تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو بندے کے معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب بندے کے معاملات خراب ہو جائے تو پھر ایک بندے کو نقصان نہیں ہوتا، پورے معاشرے کو نقصان ہوتا۔ اس لیے عبادت میں جو کوتاہی ہو جائے تو وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، اسے معافی مانگے تو بندہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملات میں کوتاہی جب ہوتی ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کے معاف کرنے سے بھی بندے کی جان نہیں چھوڑے۔ یہ ذہن ہے جو میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ معاملات میں اگر ہم نے کمی پیشی کی معاملات میں تو پھر اللہ کے معاف کرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ جب تک جس کے ساتھ زیادتی نہیں کی اس کے معاف کرنا نہ موجود ہو، جس کا حق آپ نے دبایا وہ آپ کو اگر حق معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگا، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس کا بدلہ وہ نہیں لے گا، اب ادھر معاف ہوتا ہے جو ہے نہیں۔ مثال کے طور پر بندہ میدان معاشر میں کہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کے ساتھ لڑائی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو میدان معاشر میں اس نے زیادتی تھوڑی کرنی، اس کو مارنا تو نہیں ہے، اس دن تو ہوگا نیکیوں کا حساب۔ اللہ فرمائے آج سے وہ کہے گا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کی جتنی میری زیادتی کے بدلے نیکیاں بنتی ہیں اس کے کھاتے سے نکال کے میرے کھاتے میں ڈال۔ اب حساب کریں، اگر یہ طریقہ ہمارے ساتھ شروع ہو گیا، اگر ہم اس مصیبت اور اس عذاب میں اور اس حساب میں پڑ گئے کہ دوسروں کو دینی پڑے تو کدھر بچیں گے؟ پہلے بھی بڑے حساب کتاب کیے ہمارے پاس،
سمجھنے پہ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، وہ کسی غریب کو اس کی ضرورت کے وقت چونا لگا دیتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے حساب و کتاب میں۔ اب تھوڑی سی لالچ کی بنیاد پہ اس نے غریب کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہوا۔ قیامت کے دن اس کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تول ناپ تول میں کمی بیشی کر دی، لین دین دیتے لیتے وقت غبن کر دیا، تو یہ ساری چیزیں بروز حشر، آج نہیں تو بروز حشر ہم سب کو ادا کریں گے۔ اور اس دن تو ایک ایک نیکی کو ترسے گی قوم، ہر فرد نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اور ایک اور بات کہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص میزان اس کا ہوگا، میزان ترازو لگے گا، نیکیاں کھلیں گی تو اس کی برائیوں اور نیکیوں میں ایک نیکی کا فرق رہ جائے گا۔ یعنی اگر ایک نیکی ہو اس کے پاس تو اس کے گناہ ہلکے اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، ایک نیکی کی۔ اب چونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے گناہ اور نیکیوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی مہلت دے رہے ہیں۔ حالانکہ مہلت کی جگہ وہ نہیں ہے، مہلت ملے گی نہیں، لیکن اس کو مہلت ملے گی ایک نیکی کا، چونکہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرمائے گا جا بھائی میدان باشا میں گھوم لے، اگر کوئی تجھے نیکی دیتا ہے تو دے اور اپنا بیڑا پار۔ ایک نیکی کا مسئلہ ہے۔ اب جب وہ گھومے گا، ان کے پاس جائے گا، ان کے پاس جائے گا، ان کے پاس جائے گا، یار ایک نیکی کی ضرورت۔ وہ کہے گا میرے تو اپنے پورے نہیں ہوتے، تمہیں جیسے یہاں پہ ہمارا حساب ہے، میری تو اپنی پوری نہیں ہوتی، میں زکوٰۃ کیسے دوں، میں عشر کیسے دوں، میں صدقہ کیسے دوں، میری اپنی پوری نہیں ہوتی۔ یہی حالت ہماری ہے۔ وہاں پہ وہ کہیں گے ہماری اپنی نیکیاں پوری نہیں ہوگی، تجھے ایک نیکی کیسے دے دیں۔ قیامت کے دن تو ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بڑی ضرورت ہے۔ باہر وہ ساری جتنی اس کی ایکسس ہوگی، جتنا اس کا مطلب گھومنا پھرنا، اس نے چکر لگا کے ہر طرف سے مایوس لوٹ رہا ہوگا واپس۔ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو نیکی نہیں ملی، لیکن وہ کہے گا جب واپس آ رہا ہوگا نا، تو رستے میں ایک آدمی اس کو ملتا ہے، کہتا ہے کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے جی ایک نیکی چاہیے میری بخشش کے لیے، ایک نیکی، وہ نیکی نہیں مل رہی پورے میدان۔ آپ واپس، کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے واپس جا رہا ہوں، اللہ کو بتاتا ہوں نیکی تو کوئی نہیں دیتا، بخشنا ہے تو بخش دے، نہیں تو میرے حساب سے جیسے میرا بنتا ہے جزا سے۔ وہ کہتا ہے سر مسئلہ اس طرح کے، سن میں نے صرف ایک ہی نیکی کی، میں نے ایک ہی نیکی کی ہے دنیا میں، وہ میرے پاس ہے، باقی میری نیکی کوئی نہیں ہے۔ اچھا کرتے ایسا ہے، میری نیکی تو لے لے، تیرا بیڑا تو پار ہو جائے، میری نیکی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ایسے آثار والے لوگ، ایثار والے لوگ بھی ہوں گے۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو، دوسرے کے اوپر ترجیح دینا اپنے آپ، جو ہم نے نہیں سیکھی، ہماری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بات میں روک کے یہ بات کرنا چاہوں گا، ایثار کی بات آ گئی تو یہ بات سن لے ذرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، عاشق رسول، عاشق صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی سیری بھیجی کہ بھئی اس کو تم پکا لو۔ اب اس زمانے میں چونکہ صورتحال ایسی تھی کہ بڑا قلت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، کھانے پینے کو بڑی مشکل سے چیزیں ملتی تھی، تو انہوں نے نا جب ان کے گھر سیری پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ میرے گھر میں تو پھر کبھی آ جائے گی، میں ساتھ والے پڑوس کو دوں۔ انہوں نے وہی بکرے کی سیری پڑوس کو بھیج دی۔ پڑوسی نے یہ سوچا کہ یار میرے گھر میں تو پھر بھی کسی دن آ جائے گی، ساتھ والے کے گھر میں زیادہ ضرورت ہے ادھر بھیج۔ اب مسلمانوں سنو، یہ جن کے ماننے والے ہیں نا اور جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ کرام کی ان کی سیرت دیکھیں کیسے تھی۔ وہ بکری کا جو سرا تھا وہ گھومتے گھومتے 7 گھروں سے ہو کر پھر حضرت بلال کے گھر پہنچا۔ 7 گھروں سے، صرف کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ مجھ سے اگلا زیادہ حقدار ہے، مجھ سے اگلا زیادہ حقدار ہے۔
سمجھتے ہیں وہ سیدھی حضرت بلال کے گھر چکر لگاتی، 7واں گھر پھر حضرت بلال کا تھا جس میں وہ سیدھی پہنچا۔ یہ تھی ایثار۔ ہمیں سکھایا بھی یہی کیا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، شیئرنگ، بانٹنا ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ سکولوں میں جب ہم بانٹنے کی تقریبات کرتے ہیں نا، اس میں ہم کہتے ہیں بچوں آپس میں مل کے کھا لو۔ تو یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر ہمارا دین اتنا سونا دین ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کچھ بندے مل کے کھا رہے ہو نا، ایک برتن میں مل کے کھا رہے ہو اور غیر دانستہ طور پہ، جان بوجھ کے نہیں، غیر دانستہ، انجانے میں دونوں کا ہاتھ نوالا اٹھانے کے لیے آپس میں ٹکر جائے، دونوں کا ہاتھ ٹکر جائے، دونوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ گاندہ بول کوئی نہیں پایا۔ غیر دانستہ طور پر ایک برتن میں دو کھا رہے ہیں، دوست ہیں، برادری کے ہیں، انجان ہیں، دو مسلمان کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہوئے، نوالا اٹھاتے ہوئے یا لگاتے ہوئے دونوں کا آپس میں ہاتھ ٹکر گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے معمول فرمایا ان دونوں کی بخشش ہے۔ یہ ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت، جس کو چلنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو میرے پاس بھیجا۔ وہ پہلی بات یاد رکھنا جا کے میں نے چھوڑی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جا کے پیغام دے دو کہ ہم مکہ کی جتنی وادی ہے نا وہ آپ کے لیے سونے کی بنا دیتے ہیں۔ ساری کیا کرتے ہیں؟ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ آپ جہاں سے روڑا اٹھائیں گے، چٹان اٹھائیں گے، وہ سونے کی زندگی بسر ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو کہلا بھیجا کہ جا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ مجھے ساری باتیں سونے کی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اس طرح کی زندگی چاہیے، ایک دن میں سیر کر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ مجھے تیری یاد آتی رہے۔ یار میرے دوستوں، کبھی سوچا ہے آپ نے اگر ہمارے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا پکتا ہے تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں؟ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں 2 ٹائم کا پکتا ہے، بھوکا کوئی نہیں سوتا، لیکن شکر نہیں کر سکتے، پھر اس طرف نہیں جانا چاہتے جدھر اللہ اور دے گا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو اور دے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ دیکھو جی، جو محسن ہوتا ہے نا، محسن جو احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اگر اس کی نیکی کو دنیا میں کوئی دنیا والا بندہ ضائع کر دے تو اسے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور وہ جواب میں آپ کی نیکی کو ضائع بھی کر دیتا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا بھی نہیں کرتا، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے جواب میں کیا کیا میرا؟ کہ یار وہ تو غفور رحیم ذات ہے، وہ کہتی ہے میں ان کو دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں، لیکن ڈیمانڈ ایک ہے کہ شکر کے راستے پہ آ جائے ورنہ عذاب ہے۔ پہلی بات میں نے کہا چھوڑی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ایثار سے پہلے کسی کو بھی جانا نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ایثار سے پہلے ایک نیکی والی، مطلب اتنے بندے بیٹھے ہیں تو زیر میں کوئی 1-2 بندہ رکھ کے بیٹھا ہے، تو بات ہو رہی ہے، یہ تو امتحان ہو گیا تمہارا کہ جس حساب سے تم سنتے ہو نا، امتحان ہو گیا تمہارا کہ وہ شخص جب کہے گا نا میں نے ایک نیکی کی ہے یہ تو لے، وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک ہی کی ضرورت ہے، وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، یا اللہ ایک مل گئی ہے، تو اللہ فرمائے گا دی کس نے؟ کہتا ہے ایک بندہ ملا ہے، اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اور اللہ فرمائے گا اچھا اس کے علاوہ اس نے کیا کہا؟ وہ اب بندہ اس بندے کا قول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ اس بندے کا قول یہ تھا کہ یار میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، یہ تو لے جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے، میرا جو فیصلہ اللہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے بندیا تجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی، چل تیرا حساب پورا ہو گیا، تو جنت میں چلا جا، اور جس بندے نے تجھے نیکی دی اور جس مان پہ دی ہے اس کے بعد نیکی کوئی نہیں ہے، وہ میری ذات پہ یقین رکھتا ہے، چل اس کو بھی میرے جنت میں بھیج۔ یہ ہے
یہ ہے بندے کے دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط کہ کسی کو ہم اپنے اوپر ترجیح دیں گے، کسی کا فائدہ بھلا کریں گے، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، سوچیں گے تو ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم اتنی قدر نہیں دیتے، یہ قیامت کے دن بڑے پہاڑوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بخشش کے ذریعے ہوتے ہیں۔ بلی کو پانی پلا دینا کون سا بڑا کمال ہے؟ کون سا بڑا کمال ہے؟ رستے سے روڑے کو سائڈ پہ کر دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، کون سا بڑا کمال ہے؟ لیکن اس کی وجہ سے اللہ پاک جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر رستے کی بات ہے تو میں یہ بات کروں کہ ہمارے رستے، ہماری رقبے صاف ہوتے ہیں اور ہمارے رستے گندے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین، جو ہمیں دین نے ایسا نہیں سکھایا۔ دین نے کہا رستہ صاف کر، گھر میں بھلے گند پڑا ہوا ہے تو اس کو رہنے دے۔ ہم نے کیا گھر کا سارا گند اٹھا کے رستے میں بیٹھا، ایسا ہی ہے ہمارا۔ اچھا پھر رقبوں میں باہر نکلے نا، دیکھے ذرا یہ لوگ رقبوں کی مٹی باہر نکالتے ہیں تو کدھر ڈالتے ہیں؟ رستوں کے اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر بھلے آنے جانے والے کو جو تکلیف ہو ان کی سوچ میں نہیں۔ یہ میں اسلام سکھا رہا ہوں آپ کو، ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا آپ کو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں بتائی ہوگی کہ بھائی رقبے کی مٹی اٹھا کے رستے پہ ڈال دینا اور پھر اس کو سیدھا نہ کرنا اور آنے جانے والوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمارا اپنا رستہ تھا، اپنا ہم نے مٹی نکال کے ڈالی ہو، بھائی اپنی نکالی، لیکن آنے جانے والوں کے لیے تو نے مشکل پیدا کی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور پھر دنیا میں جب تک جیتا رہے گا تیرا اللہ کے ہاں سر اونچا ہوگا، اللہ کے ہاں۔ دنیا والے راضی نہیں ہوتے۔ میں نے بات ادھر سے شروع کی تھی کہ ہم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، یہ ستم ظریف بھی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہمارے بچے اس طرف جا رہے ہیں جس طرف دین نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جائیں۔ لیکن ہماری جو حدود، جو قیود، ہمارا جو سسٹم ہے اس نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا کہ بھلے شادی ہو بیٹے کی، کسی دھولچی کو نہیں بلایا یا نعوذ باللہ کسی کنجر کو دعوت نہیں دی اور ہم نے مجرا نہیں کروایا تو پوری برادری روٹ جائے گی۔ اور یار پوری برادری روٹ جائے گی، اللہ اور رسول کی جو رضا خیال کر، برادری کو راضی کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر دیا، جو حرام کا منع تھے قرآن و حدیث میں وہ کر دیے۔ خیر ہے، کائے کا مسلمان ہے؟ کس قسم کی سوچ رکھتا ہے وہ مسلمان؟ تیرے اندر کیا چیز گھسی ہوئی ہے کہ تجھے اکساتی ہے اس بات پہ کہ یہ کر لے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا پہ، مرضی پہ اپنی خواہش کو قربان کر دینا یہی ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کی یہ نشانی ہے۔ جب نفس اور کہہ رہا ہو اور آپ کی خواہش، آپ کا نفس آپ کو اور کہہ رہا ہو، اللہ اور اس کا رسول اور حکم دے رہے ہو، تو اس صورت میں قرآن کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں بتائیں اور کر کے دکھائیں اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور اگلی آیت میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر بخشش ہر بندہ ظاہر دنیا میں عبادتیں کر رہا ہے یا نیکیاں کر رہا ہے، وہ اپنے بخشش کے لیے کر رہے ہیں نا کہ میں بخشا جاؤں، تو اللہ نے ایک نسخہ بتایا قرآن میں، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بچ گئے کبیرہ گناہوں سے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے کہ یہ کبیرہ ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کوئی ساجیدار شریک ٹھہرانا، برابر کا کر دینا، یہ شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے سب سے بڑا۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، آتی شرابی، شراب و کباب کی محفلوں میں بیٹھا رہنا اور اس کی عادت اپنا لینا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کبیرہ گناہ سے فرمایا بچ جاؤ۔ اگلی بات ہے نکفر عنکم سیئاتکم، جو
کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے تو یہ جو چھوٹیاں نیکیاں کرو گے ان نیکیوں کے صدقے تمہارے چھوٹے گناہ ختم کر دیں گے۔ سبحان نکفر عنکم سیئات، نکفر ہوتا ہے کفارہ، وہ کیسے؟ آپ نے کوئی چھوٹے موٹے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھے، آپ پتہ نہیں چلا تو آپ نے وضو کیا تو آپ کے جسم کے اعضاء کے گناہ ختم ہو گئے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ کی آنکھوں کا گناہ، آپ کی زبان کا گناہ، آپ کے ہاتھوں پاؤں کا، آپ کے چہرے کا گناہ آپ کے وضو کرنے سے ہی ختم ہو گئے، اور پھر آپ پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح کی نیکی پھر جو صبح سے لے کر زور تک غلطی آپ سے ہوئی، زور کی نماز پڑھی تو اللہ اس نماز کے صدقے وہ صغیرہ کو، میں صغیرہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی غلطیاں، چھوٹی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ انجانے میں زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کو تانا لگا دیتے ہیں، کسی پہ تان و تشنیع کر دیتے ہیں، جو ہمارا عمومی طریقہ کار ہے، اپنے سے کسی کو کم تک خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک بزرگ پرہیزگار ہے۔ دنیا کی جو تفاوت طبقاتی نظام ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا، یہ دنیا والے چلا رہے ہیں اس کو۔ یعنی یہ ہو کہ دنیا میں کوئی اگر بڑے عہدے پہ ہے تو ہم کہیں گے جی یہ دنیا میں بڑے عہدے پہ اس لیے یہ اللہ کیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا، چنگے کام جڑا کرسی سب کو اونچا ہوئی، سب کو اونچا ہوئی۔ اس واسطے ایسا بنو، ایسے انسان بنو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، ایسے مسلمان بنو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نماز پڑھ کے جائیں تو روح پرواز کر جائے، کسی کو اگر تکلیف نہیں دی ہوگی تو ہر بندہ جنازے میں آنے کی کوشش بھی کرے گا اور دعا بھی دل سے مانگے گا۔ دعا سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہم نے یہ جنازے کی دعائیں اور قربانی کی دعائیں اور فاتحہ کی دعائیں، کوئی موت ہو جائے تو ساری مولوی کے ذمہ لگا رکھی، خود باتیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں بھائی ایسا ایڈے مسلمان چنگے ہو گئے بس سانو آج تک 70 سال دعا منگنی نہیں آئی۔ آپ کو مولوی صاحب آ رہے ہیں قبر کی بھی دعا مانگے، مولوی آ رہے فاتحہ کی دعا مانگے، مولوی آ رہے جنازے کو بات۔ بھائی جو اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، جو اپنے لیے دعا ابھی تک اس کو دعا مانگنی نہیں ہے تو مسلمان کہے کہ دعا تو مانگ لو اللہ سے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا مولوی کی دعا سے زیادہ جلدی قبول ہو جائے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ اعتبار نہیں ہے خود پہ، اعتبار نہیں ہے خود پہ کہ پتہ نہیں کیا مانگیں گے کیسے مانگیں۔ وہی یار رب سے مانگ رہے ہیں، بندوں سے تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ نماز میں جو مانگتے وہی مانگ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہی مانگ لو۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولوی کو چھوڑ دو بیچارے، نہیں، آپ خود کو مانگا کرو اپنی دعا میں۔ آپ کا باپ فوت شدہ پڑا ہوگا نا سامنے، تو جو دعا آپ کے دل سے نکلے گی وہ مولوی کے دل سے نہیں نکلے گی۔ یہ 100% سچی بات بتا رہا ہوں، غلط بات کی ہے میں نے۔ جو آپ کے دل سے نکلے گی نا اپنے والد کے لیے، وہ مولوی کے دل سے نہیں نکلے گی، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ آپ نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ دعائیں مانگی، بس تیرا دنیا میں کام ہی یہی ہے کہ دعائیں مانگی۔ آپ جب مانگیں گے تو آپ ادھر سے مانگیں گے، ادھر سے، کیونکہ آگے جو آپ کا خون ہے نا اس کو زیادہ ہمدردی ہے، اور دوسرا آئے گا تو وہ پتہ نہیں کیسے مانگے گا، کس حیثیت سے مانگے گا، کس حساب سے مانگے گا، پھر کس توجہ سے مانگے گا، وہ اس کی اپنی باتیں بہت ساری ہیں۔ آج میں نے موضوع بھی کوئی نہیں رکھا، جنرل باتیں کر دی آپ کے سامنے، تو اس لیے کہ معاشرے کی کچھ خرابی ہمیں نظر آتی ہے تو اس پہ وقتاً فوقتاً میں بات کرتا رہتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے ویسے تعداد کم ہے پہلے سے، پتہ نہیں زیادہ ہو گئی ہے، تو آیا کرے مسجد میں، اللہ کے گھر کو چھوڑے نہیں، اللہ کے گھر ہر جگہ آباد ہونے چاہیے۔ ایک بندہ ہر جگہ پہ گھر اللہ کے آباد نہیں کر سکتا، مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں جہاں جہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔